अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में मुसलसल कामयाबियाँ मिल रही हैं। अब आप साथ ही साथ दुश्मन का प्रोपेगेंडा भी देख रहे हैं और बहुत ही फ़नी था जो वज़ारत दिफ़ा की तरफ से एक बयान दिया गया कि उन्होंने पाकिस्तान की कोई पोस्टों पे भी कब्ज़ा कर लिया है और पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो भी बकौल उनके उसमें मारे गए हैं। और फैक्ट चेक अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि जनाब उसमें कहीं पर भी कोई हकीकत नहीं थी और एक प्रोपेगेंडा अपनी पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए और अपनी इस वक्त जो पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी है, जो नाकामी है, उसको छुपाने के लिए ये उनकी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से किया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ ये अपने तमाम टारगेट्स को अचीव करने तक जारी रहेगा। इसका बाकायदा ऐलान पाक अफ़वाज के तर्जुमान कर चुके हैं। आपको बता दिया गया है कि टारगेट क्या है, वो आखिर कौन से अहदाफ हैं जो पाक फ़ौज हासिल करना चाहती है। अब पाक फ़ौज ने आपको ये भी बताया कि मिलिटरीली जो कामयाबियां हासिल हुई हैं उसमें किन किन पोस्टों पे कब्ज़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पे अफ़गान तालिबान और इनके जो ज़ेर सरपरस्ती चलने वाले डिफरेंट दहशतगर्दी के नेटवर्क्स हैं उनको कमज़ोर किया गया है, उनको मारा गया है। बहुत से दहशतगर्द इसमें मारे जा चुके हैं। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ डे 1 से वाज़ेह है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए एक आमाजगाह बन चुकी है, दहशतगर्दों के लिए एक सेफ़ हेवन है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है इस सरज़मीन से क्योंकि अफ़गानिस्तान यहाँ पे मौजूद तमाम दहशतगर्दों को सपोर्ट फ़राहम कर रहा है, पनाह फ़राहम कर रहा है। अस्करी तौर पे भी और माली एतबार से भी इनकी हिमायत की जा रही है। अब वो इंडिया से आने वाले डॉलर्स पे चल रहे हैं या वो असलहा जो अमेरिका और नेटो फोर्सेस यहाँ पर छोड़ के गईं जो कि $7 बिलियन से ज़ायद का है, वो इनके हाथ अगर लगता है तो जाहिर है उस वक्त भी ये तशवीशनाक बात थी कि एक हुकूमत के होते हुए दहशतगर्दों तक ये असलहा कैसे पहुँचा। फिर पता चला कि जनाब जब तक हुकूमत न चाहे तब तक ये असलहा इन दहशतगर्दों के हाथों में जाना ही नहीं था। सो इससे साफ जाहिर है कि इस वक्त ये जो अफ़गान तालिबान रजीम है ये दुश्मन मुल्क भारत की आलायकार बन चुकी है और ये इन प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए और पूरे ख़ित्ते में एक अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए। अब पाकिस्तान की ये जो पिछले 2-3 दिनों में आप देखें बड़ी अहम कामयाबियाँ नज़र आती हैं। पहला, जब कंदहार के अंदर जो इनके ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको पाकिस्तान की एयरफोर्स ने टारगेट किया। बड़े ही प्रिसिशन अटैक्स थे और ऐसी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं कि जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद ये हमले किए जाते हैं कि आप कहीं पे भी किसी मीडिया पे भी ये दिखा दीजिए कि जी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कहीं अफ़गान सिविलियंस को मारा हो या उन पे हमला किया हो। नहीं, ऐसी कहीं से भी कोई ख़बर बाहर नहीं आई है। पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा जो दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। सो पहला, जब कंदहार में ये जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट किया गया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इन तमाम अफ़गान तालिबान का। कैसे कि ये जो जगह हैं, ये जो साइट्स हैं, इनको ये तमाम दहशतगर्द ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहे थे। फिर इसके बाद आपने देखा कि जी अफ़गान तालिबान की तरफ से भी कोशिश की गई और पाकिस्तान में जंग है, जंग के दौरान जो हैं वो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ड्रोन्स जो हैं वो 2 पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए, एक रावलपिंडी में मार गिराया गया और एक इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जी वो कोयटा में और कोहाट में भी एक जो है वो बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हुए हैं जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। तो हो सकता है ये 3 हो, कोहाट वाला भी जो है वो ड्रोन हो। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ भी रही हैं, लेकिन ये ड्रोन्स भी जिस मिशन पे भेजे गए थे वो मिशन कामयाब नहीं हुआ। ये कहीं पे भी अपने हदफ को निशाना नहीं बना सके, बल्कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया और जाहिर है फिर जहाँ जहाँ उनका मलबा गिरा वो फिर ख़बरों में भी आया, आपको बताया भी गया कि कहाँ पे इंटरसेप्ट हुए हैं, कहाँ पे इन ड्रोन्स को गिराया गया है। ये उनका बदला था।
اور وہ بہت ہی بچگانہ قسم کا بدلہ تھا، جس پہ بہت لوگوں نے بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ میمز بھی بنائیں. اور ہماری ماشاءاللہ پاکستانی قوم تو ایسی قوم ہے جن کا حصے مزاح مشہور ہے، جنگوں میں بھی ہم میمز بنا لیتے ہیں. مطلب اتنی کریٹیوٹی ہے، اتنی یہاں پہ بھرمار ہے ٹیلنٹ کی کہ ہم جنگوں کے اوپر بھی میمز بنانے کے ماہر ہیں. پھر اس کے بعد دوسری جو کارروائی ہوتی ہے وہ پاکستان کے ایئر فورس کی طرف سے کی جاتی ہے، جو ان کا بہت ہی اہم ٹیکنیکل ایکوپمنٹ سٹوریج ہے، وہاں نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اس پہ بھی آپ کو افغان طالبان کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں. اب اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بگرام ایئر بیس تھا، جس کی بہت زیادہ اہمیت تھی، یہ 20 سال جو جنگ چلی نیٹو فورسز کی، امریکن فورسز کی افغانستان کے طالبان کے خلاف، یہ بگرام ایئر بیس بہت اہمیت کی حامل رہی ہے. اسٹیٹ آف دا آرٹ اس کو ایئر بیس کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ بہت سا اسلحہ موجود تھا، جو ٹینکس تھے، جو کچھ بھی موجود تھا، وہ کس طریقے سے ان کے ہاتھ لگا یا اس بیس کو کس طریقے سے یہ لوگ استعمال کر رہے تھے، وہ بھی ہٹ ہوئی ہے، اس کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جو افغان طالبان کی کیپیسٹی تھی وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان حملوں میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے. پھر تیسرا جو پاکستان فوج کی طرف سے کارروائی کی گئی وہ چترال کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے، پاک افغان بارڈر ہے، وہاں پہ ہوئی. بادانی پوسٹ جو ہے اس پہ حملے کیے گئے، جو کہ افغان طالبان کی پوسٹ ہے، اور وہاں سے بھی پھر ان دہشت گردوں کو پسپائی ہوئی اور ان کو بھاگ کے وہاں سے بھی جانا پڑا. تو یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیولپ ہو رہی ہے. ہمارے ڈیفنس منسٹر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اٹس این اوپن وار ناؤ. اور اس وقت خاص طور سے افغان طالبان جس طریقے سے اپنے لیے کوئی اسکیپ تلاش کر رہے ہیں، ایک وہ کہنا چاہیے کہ جناب راہ فرار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس سے بھی عیاں ہے کہ یا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی کسی طریقے سے ہم سمپتیز حاصل کر لیں. ویسٹرن میڈیا میں آپ کو ان کے سمپتھائزرز بیٹھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم مظلوم دکھائیں، وکٹم کارڈ جو ہے وہ پلے کرنے کی وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس بار کوئی بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ اس چیز پہ بھی خفا ہیں کہ جو کمٹمنٹس ہم سے ہوئیں ان طالبان کی طرف سے وہ پوری نہیں کی گئیں. بچیوں کو اسکول نہیں جانے دیا جا رہا، خواتین کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں. ہر آئے روز آپ وہاں پہ جو واقعات دیکھتے ہیں، جو سلوک وہاں خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے افغان عوام کے اندر بھی. اور پھر اگر آپ تمام ممالک کو دیکھیں تو روس کے علاوہ افغان طالبان حکومت کو کسی ملک نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا. سو اگر یہ افغان طالبان واقعی عالمی سطح پر قبولیت چاہتے اور چاہتے کہ ان کو وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے، تو پھر وہ یہ کبھی اقدامات نہ کرتے کہ جس میں آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہوں. اب جو بھی نظریہ ہے، جو بھی سوچ ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنا فائدہ کرنا ہے، اپنے اقتدار کو طول دینا ہے، لیکن پورے ریجن میں انسٹیبلٹی جو ہے وہ پھیلتی رہے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ افغان طالبان شو کر چکے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس وقت افغانستان کے اندر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں یا مختلف آپ ان کو اختلافی گروہ کا نام دے لیں، اپوزیشن گروپس کا نام دے لیں، اور عوام، ان کے اندر ایک لاوا اب پک رہا ہے افغان طالبان حکومت کے خلاف. احمد مسعود جو کہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ جو پاکستان کی افغان طالبان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس کا جواز خود افغان طالبان نے پاکستان کو دیا ہے. کیسے؟ وہاں پہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے، ان کی حمایت کر کے، ان کو اپنے ملک میں جگہ دے کے، ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر کے. اب وہ چاہے القاعدہ ہو، چاہے فتنۃ الخوارج ہو، چاہے جیش العدل ہو، یہ تمام دہشت گرد گروہوں کو اگر پناہ ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے، تو وہ اس افغان طالبان رجیم کی طرف سے ملتی ہے. اب یہ جو طالبان حکومت ہے، اس کو حکومت کہنے کا کسی کا بھی دل نہیں چاہتا، کیونکہ یہ قبضہ گروپ ہے. یہ قابض ہیں اس وقت افغانستان کے اقتدار پہ، ان کے ریسورسز پہ، جن کو صرف اور صرف اپنے پیسے سے مطلب ہے، اپنے مفاد ان کو عزیز ہے. ان کو افغان عوام کی یا افغانستان کی ایز اے ملک کیا ریکگنیشن ہے، کیا ریپوٹیشن ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
اب یہ احمد مسعود ہوں یا ان دیگر رہنما ہوں، وہ آپ کو کھل کے بات کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک اور سیاسی رہنما ان کے محمد محقق، انہوں نے بھی کہا کہ اب عوام کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ جب امید کا دامن ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، عوام تیار رہیں، ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اب یہ جو محمد محقق نے کہا ہے، یہ آئی تھنک عوام کے لیے جو افغانستان کے اندر اس وقت اپنی حکومت سے تنگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے شاید ایک رے آف ہوپ ہو، ایک امید کی کرن ہو کہ جہاں پر ان کو واقعی اس رجیم سے، اس ظالمانہ رجیم سے جان چھوٹتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ جو ان طالبان کی طرف سے جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے اور ان پہ بڑے مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں، خاص طور سے جہاں پہ یہ BLA وغیرہ بلوچستان میں آپ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ اس طرح کا ہوتا رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی افغان طالبان بھی وہاں پہ ہزارہ کمیونٹی پہ بڑے مظالم ڈھا رہے ہیں، حالانکہ کسی بھی اقلیت سے تعلق رکھنا جو ہے، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنا کوئی جرم نہیں ہوتا، لیکن یہ حال آپ کو اس وقت افغانستان کا بھی نظر آ رہا ہے اور یہ حال آپ کو مودی کے انڈیا کا بھی نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے جب طالبان حکومت بالکل ان کے زیر اثر ہوں اور انہی سے ڈائریکشنز لے رہے ہوں، انہی سے فنڈز لے رہے ہوں، تو وہی تمام تر چیزیں، وہی تمام تر جو اصول وہاں پہ اپنائے گئے ہیں، جن کو وہ اصول کا نام دیتے ہیں، وہ طالبان حکومت میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اب یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو کہ افغانستان کے لیے ضرور تشویشناک ہونی چاہیے کہ یہ اب آپ کا بھی امتحان ہے، اور اگر نہیں، ابھی بھی یہ سلسلہ نہیں رکتا، تو اس وقت کوئی آپ کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آپ سے مذاکرات کرنا نہیں چاہتا، کوئی آپ سے مدد کرنا نہیں چاہتا، کوئی آپ کو ریکگنائز کرنا نہیں چاہتا، اور پھر ملیٹارلی آپ کی کمر توڑ دی ہے پاکستانی فوج نے۔ اس کے بعد اب آپ یہاں سے وہاں اپنے آقاؤں کے پاس فنڈز لینے کے لیے اور مدد کی اپیلیں کرنے کے لیے دوڑتے پھریں گے، لیکن اس وقت افغان طالبان حکومت جو ہے وہ ان دہشت گردوں کو، جن کو وہ سپورٹ کر رہی تھی، ان کو بچانے میں ناکام ہے۔ کوئی پہاڑوں میں جا کے چھپ رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، لیکن زیادہ تر جو باہر ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور یہی آپریشن غضب للحق کی کامیابی ہے۔ You are watching Apna Watan.